ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. اچھا جی, ویسے تو بہت سارے مسائل کو ہم نے آج کور کیا, خاص طور پہ اگر آپ نے ہمارا اس سے پہلے والا سیگمنٹ نہیں دیکھا ہے تو جناب علی 2021 کی ونٹر برائڈ کے لیے بڑا زبردست سیگمنٹ تھا جس میں ہمارے ساتھ ثنا انصارہ فرام دا ثنا انصارہ سیلون موجود تھیں, اینڈ دے ڈسپلے ٹو یو کہ ایمن خان کے ساتھ انہوں نے اس دفعہ ونٹر کی کیا لکس کریٹ کی ہیں. یو کین لک فار دیٹ آن مائی سوشل میڈیا, آن مائی فیس بک پیج. فیس بک کا ایڈریس آپ کے سامنے ہے, نہیں ہے, چلا دیں پلیز ذرا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے. آج ذرا ہم بات کر رہے ہیں آپ کی زندگی میں کیا امپورٹنٹ ہے. یہ سوال وہ ہے جو آپ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں. میں نے کل اپنا ادر باکس کھول کے دیکھا تو اس کے اندر جو سوال آئے ہوئے تھے, ایک تو پہلے بہت بہت شکریہ آپ کے پروگرام کو پسند کرنے کا, پذیرائی کا, فیڈ بیک اینڈ کامنٹس کا. لیکن اسی میں پھر آپ نے یہ سوال کیا کہ سدرا وی ہیو بین سیئنگ یو ان دا لائم لائٹ ان دا پبلک آئی فار سو مینی ایئرس, آپ کے لیے زیادہ چیزیں کیا امپورٹنٹ ہیں. کیونکہ واقعی یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ جو زندگی کے مختلف اتار چڑھاؤ سے, چیپٹر سے گزر چکے ہوتے ہیں, آپ نے فیم بھی دیکھی ہوتی ہے, پیسہ, شہرت, زندگی کے خوبصورت رشتے, سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں, تو پھر کبھی نہ کبھی انسان یہ موازنہ کرتا ہے کہ اس کے لیے اہم کیا ہے. اور یہ بات اس طرح بھی ٹریگر ہوئی کہ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ مارننگ شوز سے لوگوں نے سیزنز ہیں, چیپٹرز ہیں, ختم ہوتے ہیں, اور اس کے بعد مجھے بڑی اچھی بات لگی, نادیہ خان نے ابھی حال ہی میں اپنی ویڈیو میں کہا کہ جب لوگ مارننگ شو شروع کرتے ہیں تو لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ بس یہ موت ہی واقع ہو تو یہ شو ختم ہونا چاہیے, ورنہ تا حیات ایک ہوسٹ یہ مارننگ شو کرتی رہے. اینڈ شی اسپوک اباؤٹ ہر اون پرائیورٹیز, کس طرح ان کے بچوں کو, ان کے ہسبینڈ کو ٹائم دینا ان کی پرائیورٹی ہے, اور شاید مارننگ شو اس وقت ان کی لائف میں اس طرح فٹ نہیں ہوتا. تو آپ بتائیے کہ آپ نے زندگی میں جو چوائسز بہت پیار سے, بہت اطمینان سے لی, مثال کے طور پہ کوئی سرٹن پروفیشن چوز کیا, کوئی خاص چیزوں کو اپنایا, بہت محنت کی, اس کو کسی طرح آپ ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے. کتنا آسان یا مشکل ہوتا ہے اپنی ترجیحات کو دوبارہ شفل کرنا. یعنی ایک زمانے میں پیسہ, شہرت, کامیابی بہت اہم تھی, لیکن پھر اس کو بیک سیٹ لے لینا یہ کہہ کے کہ نہیں بھی اس وقت میرے بچوں کو میری ضرورت ہے, اس وقت میرے ہسبینڈ کو میری ضرورت ہے, یا خدا نہ خاصہ گھر میں کوئی علیل ہے, کسی کی طبیعت خراب ہے تو ان کو میری ضرورت ہے. یہ کتنا آسان یا مشکل ہوتا ہے, اور دراصل ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں. تو آئیے ذرا اس پہ گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے لوگوں سے اس پہ رائے لی, تو آئیے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا کیا خیال ہے, ان کے لیے سب سے زیادہ کس چیز کی اہمیت ہے. لیٹس فائنڈ آؤٹ. خیال میں تو سب سے ضروری عزت ہے. عزت زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. جب عزت ہوگا, پیسہ بھی تو آج کل لوگوں نے معمول بنایا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے. سب سے بڑی چیز انسان کی عزت ہوتی ہے. وہ جینے کے لیے پیسہ بھی ضروری ہے, مگر عزت سب سے پہلے. وہ دنیا دیکھ رہے ہیں, آخرت نہیں دیکھ رہے ہیں. زندگی گزارنے کے لیے پیسہ چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے علاوہ محبت بھی چاہیے. اگر آپ کے کسی کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے تو پیسہ بیکار ہے. لیکن زندگی کو گزارنے کے لیے پیسے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتے. آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے جیسے حالات ہیں تو سب سے زیادہ تو عزت ہی بہتر ہے. کیا پیسے سے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے, لیکن ہر چیز میں پیسہ کام نہیں آتا. انسان کی زندگی کے لیے پاکستان میں تو دولت ضروری ہے, پیسہ ضروری ہے, کیونکہ یہاں پر تو محبت والی کوئی بات رہی نہیں ہے. باقی اگر ہم دوسری دنیا کے خطوں کی بات کریں تو وہاں شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محبت ضروری ہے اور پیسہ ضروری نہیں ہے. لیکن یہاں پر ریاست کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ریاست پوری نہیں کر رہی, تو اس لیے پیسہ یہاں پر زیادہ ضروری ہے. جی جناب علی, پیسہ امپورٹنٹ ہے, عزت امپورٹنٹ ہے. اور اگین ڈرائنگ بیک ٹو دا سیم ویڈیو جس کا میں حوالہ دے رہی تھی, تو نادیہ نے یہ بھی کہا کہ جب ہم پہ فائنینشیل ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو کبھی کبھار چاہنے کے باوجود آپ اپنے وقت میں اسی ذمہ داری کو, اپنی پروفیشنل رسپانسبلٹی کو فوقیت دیتے ہیں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بلز پے کرنے ہوتے ہیں, اخراجات کو سنبھالنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کے اوپر ایسی مجبوری نہ ہو, زندگی کے مختلف فیزز کے ساتھ, جیسے آپ کی لائف میں اس وقت کیا پرائیورٹی ہے, یہ آپ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں, واٹ از دا ڈیسائیڈنگ فیکٹر. آئیے ذرا یہ جانتے ہیں. ہمارے ساتھ زبردست پینل موجود ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ کراچی میں میرے ساتھ موجود ہے مائی ویری ڈیئر فرینڈ سامیہ اسامہ لاری, جن کو آپ شیف سامیہ کے طور پہ بھی جانتے ہیں, اینڈ شی از آف کورس دی انٹرپرینور اینڈ دا فاؤنڈر آف سیبو. بہت بہت شکریہ سامیہ وقت نکالنے کے لیے, لکنگ لولی ایز آلویز. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں رخسار خورشید, ہوز اے سینئر میچ میکر. لوگوں کے رویے اور سماج کی بدلتی ہوئی روایات پہ ان کی نظر
ہے, بیکاز ظاہر سی بات ہے جب رشتہ جوڑنے کے لیے پراسپیکٹ سے ملتی ہیں تو ایک تو وہ خواہشیں ہوتی ہیں جو فیملی کی ہوتی ہے, لیکن پھر لڑکا لڑکی یا جو اس رشتے میں بننے والے لوگ ہیں ان کی اپنے بھی تو ڈیمانڈز ہوتی ہیں, ان کی اپنی بھی تو پرائیورٹیز ہوتی ہیں. ان پرائیورٹیز کا میل کھانا کتنا ضروری ہے ایک خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے, یہ بھی ہم ان سے بات کریں گے. سو تھینک یو سو مچ رخسار فار جوائننگ اس. سامعین, سب سے پہلے شروعات آپ سے کرتی ہوں بیکاز یو آلسو کیم انٹو دا لائم لائٹ وین یو ور سنگل, ہیپی گو لکی, ابھی گریجویٹ کیا تھا, پھر اس کے بعد زندگی کے سارے فیزز الحمدللہ دیکھے جب چینجز آئے کہ شادی ہوئی, پھر بچے ہوئے, کتنا مشکل تھا ان سب کو جگل کرنا. اور اب کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے, خاص طور پہ پروفیشنل ڈیسیجن لینے سے پہلے, کن چیزوں کو مد نظر رکھتی ہو؟ بہت ہی اچھا ٹاپک ہے, اور بلکہ لوگ سننے تو زیادہ بہتر ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹی وی پر آتے ہیں ان کی لائف میں کبھی کوئی مشکلات ہی نہیں ہوتی اور ان کو کچھ بھی چیزیں فیس نہیں کرنی ہوتی. ایسا نہیں ہے. ہم عام زندگی میں بھی آپ ہی لوگوں کی طرح ہوتے ہیں, وہی ساری چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہو رہی ہوتی ہیں جو آپ لوگ بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں. جب سنگل تھے تو بہت ہی اپنے پیرنٹس کی عزت تھی کہ جو ہے وہ انہیں برقرار رکھنا ہے, ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ جس سے جو ہے وہ ہماری فیوچر لائف کے اوپر یا ہمارے پیرنٹس کی جو ایک رسپیکٹ ہے اس پہ جو ہے وہ آنچ آئے. اور جب شادی ہوئی تو اس کے بعد رسپانسبلٹیز ڈبل ہو گئی کیونکہ اب 2 گھر کی عزت کو سنبھالنا تھا. اور اب جو بچے ہونے کے بعد جو چیزیں ہیں وہ بہت مختلف ہیں, کیونکہ الحمدللہ میری بیٹی بھی ہے اور ماشاءاللہ بیٹا بھی ہے. تو مجھے اب زیادہ یہ لگتا ہے کہ مجھے اپنے وہ اسٹیپس لینے چاہیے یا وہ ڈیسیجنز لینے چاہیے جو میرے بچوں کی زندگی پہ اثر نہ کریں, وہ ایک اچھی اور ہیلدی لائف کریں. تو خاتون ہو یا مرد ہو, دونوں کے لیے ہر فیز کے اندر چیلنجز ہوتے ہیں, ان کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, ان کے چیپٹرز چینج ہوتے ہیں اور ہر دفعہ ایک نئی شکل لے کر ہوتے ہیں. بات وہی ہوتی ہے کہ عزت برقرار رکھنی ہے, پیسہ تو آتا جاتا رہتا ہے. نہیں, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اتنی ماشاءاللہ شہرت اور اچھا آپ کو ایک فائنینشیل ریوارڈ مل رہا ہو تو یہ آپ کی فائنینشیل فریڈم ہے نا, اپنی مرضی سے پیسہ خرچ کیا, کسی سے پوچھا نہیں, کپڑے خرید لیے, جولری لے لی, کھانا پینا ہے, جو کرنا ہے اپنے پیسوں سے کرے. ان سب کو ایک طرح سے روکنا اور یہ کہنا کہ اب بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں تو مجھے فل ٹائم ان کو دینا ہے, یہ آسان ہوتا ہے سامعہ؟ ہوتا تو نہیں ہے, مشکل ہوتی ہے. بلکہ ایک پیچ ایسا آیا تھا ہم لوگوں کے, بلکہ ہم سبھی لوگوں پہ یہ افیکٹ کیا تھا کہ جب ہمارے مارننگ شوز ہی بند ہو گئے تھے اور ہم ملٹیپل چینلز پہ ہوتے تھے, تو اس وقت ہم نے ایک فیز دیکھا تھا کہ آپ کی ایک لگی پندھی ایک آمدنی ہوتی ہے جو آپ کے منتھلی بیسس پہ ان دا اینڈ آف منتھ آپ کو مل رہی ہوتی ہے, تو آپ کی بہت ساری رسپانسبلٹیز اس کے ساتھ پوری ہوتی ہے. الحمدللہ شادی سے پہلے میرے فادر نے پورا میرا کیا, شادی کے بعد ہسبینڈ آج بھی کر رہے ہیں, بٹ آپ کی وہ بہت ساری ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو کہ آپ کے پیرنٹس آپ کے ہسبینڈ اس لگژری کو پورا نہیں کرتے کیونکہ ان کے اوپر اور بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو وہ جو فیز تھا وہ بہت تکلیف دہ تھا, لیکن جب ہم اس سے باہر آئے تو اس چیز کا احساس ضرور ہوا, اور اس پینڈیمک نے ہمیں تو ایک ایک چیز, ایک ایک پائی کا جو ہے وہ احساس دلا دیا کہ سیونگز بہت ضروری ہیں. اب خرچ کریں, اچھا پہنیں, اچھا کھائیں, گھومیں, اپنے دل نہیں ماریں, لیکن رسپانسبلٹیز اور سیونگ سب سے زیادہ ہونی چاہیے. ایبسلیوٹلی. اچھا رخسار, آپ کی طرف آنا چاہوں گی. مجھے بتائیں کہ ہمارے ہاں اکثر جو اگر ہم ارینج میرجز کو دیکھیں تو اس میں یہ اتنی ڈیپتھ میں جا کے باتیں ہی نہیں کی جاتی. خاندان والے ملتے ہیں, اگر ان کو سمجھ آتا ہے رشتہ کچھ میل کا لگتا ہے, دونوں کی ایجوکیشن ایک جیسی لگتی ہے, عمر صحیح لگتی ہے, خاندان کا رہن سہن صحیح لگتا ہے, تو شادی کر دی جاتی ہے. یہ والی باتیں کہ زندگی میں لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے پیسہ زیادہ اہم ہے, فیملی لائف زیادہ امپورٹنٹ ہے, اگر وہ مشہور ہے تو وہ کس حد تک اپنی شہرت کو ایک طرح سے بیک سیٹ پہ ڈالنے کے لیے تیار ہے, یہ باتیں, یہ گفتگو نہیں کی جاتی. یہ ہماری ازدواجی زندگی میں کس طرح امپیکٹ کرتی ہے؟ سدرا, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ ان چیزوں کا امپیکٹ اتنا ڈراسٹک ہوتا ہے کہ ہم جتنا زیادہ اس کو ڈسکس کریں اتنا کم ہے. لائک ایک سرٹن یہ چیزیں جو ہیں, یہ پریفرنسز جس کو ہم پارٹنر پریفرنسز میں بھی ٹو سم ایکسٹینٹ کاؤنٹ کرتے ہیں, بالکل اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایج کچھ اپنی ایک سرٹن ایج کے اندر بھی یہ چیزیں ویری کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک سرٹن ایج لمٹ کے گزرنے کے بعد بہت سارے فیکٹر یہ بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی somebody is getting married in their teens, تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ پرنس چارمنگ والا وہ رول ہوتا ہے, وہ دماغ میں وہ چیز ہوتی ہے, اور اس وقت جو ہے نا, I cannot hear her.
نہیں رخسار آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لڑکیاں بالکل ارلی 20s یعنی 21-22 سال کی عمر میں شادی کر لی یا ٹینز میں جن کی شادی کر لی, ان کا تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی جو ان کی پرائیورٹی ہوتی ہے وہ گڈ لکس ہوتی ہے. ان کو ایک گڈ لکنگ لڑکے کے ساتھ شادی کرنے میں کاسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں فیز ان اور فیز آؤٹ ہو رہی ہوتی ہیں. لائک جب آپ ٹینز میں ہوتے ہیں یو گیٹ فیز ان لائک کہ یار پرنس چارمنگ ہونا چاہیے, بندہ بڑا خوبصورت ہونا چاہیے, لکس ایسی ہونی چاہیے. ان کو تو بلکہ یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیریئر سٹینڈنگ کیا ہے, کیریئر اورینٹڈ ہونا کیا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ابھی کی جو جنریشن ہے, ہو سکتا ہے 90s کے بعد والے جو ہیں وہ شاید اس چیز کو دیکھ رہے ہوں, بٹ جو 90s کڈز ور لائک مجھے نہیں لگتا زیادہ تر پرسنٹیج اس کے اندر ایسی تھی کہ وہ کیریئر اورینٹڈ بندوں کو پسند کرتے تھے یہ وہ. اور پھر جب سم ہاؤ دو فیملیز آپس میں ایک دوسرے کو ملا دیتی ہیں اور بچے اور لڑکے اور لڑکی دونوں کا کانسینٹ نہیں لیا جاتا, کانسینٹ ان اے وے کہ آپ ان سے پوچھیں تو صحیح کہ ان کی پارٹنر پریفرنسز ایگزیکٹلی ہیں کیا. بالکل بالکل. اچھا رخسار یہ بڑی اچھی بات کی. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہم بڑھتے ہیں. عام طور پہ ہمارے یہاں ٹیلی ویژن, اور میں یہاں پہ خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گی میڈیا میں پبلک فگرز جو لوگ ہوتے ہیں ان کی, کہ اگر خواتین ایسے رول میں ہیں تو ان سے تو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی جب شادی ہو جائے, نیا چیپٹر زندگی کا شروع ہو جائے تو آپ کی شہرت, آپ کا فائنینشیل انڈیپینڈنس سب چھوڑ دیں, وہ پیچھے ہو جائے. لیکن آن دی ادر ہینڈ مردوں کی زندگی پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے یہ ذرا ہم بات کریں گے. خاص طور پہ وہ لڑکیاں جن کی شادی کسی مشہور آدمی سے ہو جائے جس کا نہ دن اپنا ہے نہ رات اپنی ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی فین فالوئنگ بھی ہے, ان کے بارے میں ذرا بات کریں گے. اور خاص طور پہ جتنی لڑکی سوشل میڈیا پہ اس طرح کے سنگل مشہور مردوں کو میسج کر رہی ہوتی ہے کہ بس اس سے شادی ہو جائے, یہ میرا ہو جائے, تو ذرا پوچھیں گے کہ یہ کتنے دور کے ڈھول سہانے ہیں, اس کے بعد ہوتا کیا ہے. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی, شہرت, لائف سٹائل اور پیسہ, اس کی ریل پیل ہو تو کیا ہی بات ہے. عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس سے زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے. بہت ساری لڑکیاں یہ خواب دیکھتی ہیں کہ ایسا کوئی نوجوان, خبرو نوجوان ان کی زندگی میں آ جائے جو مشہور بھی ہو. اور آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ کئی ایکٹرز کے اوپر, ان کی لائف سٹائل کے اوپر لڑکیوں کو کرشز ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ان سے شادی ہو جائے. دیٹس امیزنگ. لیکن کتنی ریالٹی ہے اس بات میں. اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی اگر مشہور ہو تو انسان کو تھوڑا سا ظرف دکھانا پڑتا ہے, تھوڑا سا روشن خیال ہونا پڑتا ہے. اگر آپ کا ہسبینڈ بہت مشہور ہو, شہرت ہو, اس کے پاس پیسہ بھی ہو اور آپ سے بے شک بہت محبت کرتا ہو, لوئل رہتا ہو, وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو لڑکیوں کو بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے پہلے بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد پینل سے پوچھتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ سدرا اقبال. گڈ مارننگ. کیا حال ہے یا کیا کہیں گے ہمارے آج کے ٹاپک کے اوپر؟ آج کے ٹاپک کہوں گا دیکھیں, پیسہ, منی از سم تھنگ بٹ ناٹ ایوری تھنگ. اور میں کہتا ہوں کہ عزت آپ کسی کو دیتے ہیں تو آپ کو محبت ملتی ہے, اس سے بالکل کوآرڈینیٹ کرتا ہے. آپ عزت کسی کی کریں گے تو آپ, جیسے ہم آپ کی عزت کرتے ہیں تو آپ بھی ہم اس کو عزت دیتی ہیں. تو میری نظر میں یہ ہوتا ہے, دیکھیں پیسے سے شاید بہت سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں, آپ کو وقتی طور پہ آپ کو ریگارڈ کریں گے لیکن آپ کی وہ دل سے عزت کبھی بھی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. میرے خیال میں آپ جہاں اپنے آپ کو, اگر آپ کی کریکٹر بنانا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو لائف رکھنا چاہتے ہیں, آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو لوگ یاد رکھیں تو محبتیں بانٹیں, عزت لوگ. جلدی سے میرے سوال کا جواب دیں, مجھے بتائیں کہ اگر ایک مشہور آدمی سے خاتون یا لڑکی شادی کر لیتی ہے تو اس کی زندگی آسان ہے یا مشکل ہے؟ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ہاں کیوں بھائی بتائیں اس کی وجہ. مشکل ہے کہ دیکھیں اس کی وہ مشہور آدمی, اس کے ساتھ انوالومنٹ بہت سے لوگ کی ہوتی ہے, شاید وہ اپنے مشہورت کی وجہ سے لوگ اس کو وقت نہ دے سکے, اس کو وہ توجہ نہ دے سکے, تو وہ بڑا پرابلم ہی ہوتا ہے. وقتی طور پہ تو آپ کو لگتا ہے مشہور آدمی سب شادی کر لی, لیکن آپ کی زندگی شاید لونلینس زیادہ ہو جاتی ہے. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ یایا, دیٹس اے پرسپیکٹو. یہی بات اگر پینل کے سامنے رکھوں. رخسار آپ نے کیا دیکھا ہے, اگر ایک بہت ہی مشہور آدمی ہے, ظاہر سی بات ہے پبلک فیسنگ ہے, اور وہ میرے خیال میں صرف ایکٹر یا سنگر ہی نہیں, دوسرے اور بھی, پولیٹیشین ہو سکتا ہے, اسپورٹس اسٹار ہو سکتا ہے, ازدواجی زندگی مشکل ہوتی ہے ان کے ساتھ گزارنا خواتین کے لیے؟ سدرا آپ تو مشہور انسان کی بات کر رہی ہیں, میں نے جو اپنے ایکسپیرینس میں اپنے سرکل میں لوگوں کو دیکھا ہے, اگر کسی فرینڈ کا ہسبینڈ بہت زیادہ سوشل بھی ہے نا, تو بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وائف اینڈ فیملی سفرز. اچھا,
ٹھیک ہے, تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر اس کا ایک تھوڑا سا سوشل سرکل بھی بہت بڑا ہے, لیٹس سے اس کے بیسٹ فرینڈز بہت زیادہ ہیں, لیٹس سے اس کے کلیگز بہت زیادہ اس کے ساتھ ان کی بانڈنگ ہے اس طرح سے, تو وہ ڈیفینیٹلی پھر آپ کا جو آپ کا ٹائم ہے, آپ کی فیملی کا ٹائم ہے, جو آپ کے اندر بانڈنگ کا ٹائم ہے, جو چونکہ بانڈنگ کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے گروتھ کے ساتھ. اگر آپ کی بانڈنگ نہیں ہے تو پھر آپ ٹوگیدر یو کین ناٹ جسٹ گرو. بالکل صحیح. اچھا یہ سوال اگر میں آپ کے پاس لے کے جاؤں سامعہ, میرے خیال میں پاکستان میں کم اگزامپلس ہمیں ملتی ہیں جس میں ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں ہی بہت زیادہ مشہور ہوں, کامیاب ہوں, جس کو انٹرنیشنلی دنیا میں پاور کپل کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں پاور کپل میں اکثر انبن ہو جاتی ہے, پھر وہ پاور سولو ہی چل رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ نہیں چل پاتے. کیا کہیں گی آپ؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سب سے اچھا وقت ہوتا ہے یہ پیرنٹس یا دونوں جو پارٹنرز ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر یہ ایک پرابلم ہے کہ یا تو ہم بہت ارلی میرجز کر دیتے ہیں بچوں کی, جس کا کمپیریٹیولی ان کی سوچ, ان کی ہر چیز بہت مختلف ہوتی ہے, اور جو کہ اگر زیادہ آپ کے خواہشات ہو تو وہ آگے جا کے وہ چیزیں بھی ختم ہوتی ہیں, یا پھر اس وقت کہ آپ بہت زیادہ اسٹیبل ہو چکے ہیں, بہت زیادہ آپ کے پاس پیسہ, عزت, محبت, فیم اور ہر چیز کمپلیٹ ہے, تب بھی آپ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے کسی دوسرے کے ساتھ. تو پیرنٹس ہو, چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو, آپ کسی بھی شعبے سے رکھتے ہو, آپ کی سوشلائزنگ ہو, ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اگر ہم اس وقت پہ شادی کرتے ہیں اور پھر ان سب چیزوں کو لے کے گرو کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں زیادہ ایزی ہوتا ہے, آپ ہر چیزوں کو ایزیلی سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ انیشیل بیسس کے اوپر آپ بھی گرو ہو رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے جو پارٹنر ہوتا ہے, چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو, وہ ان سب چیزوں کے ساتھ ایڈجسٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے. اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اب یہ شوٹ ہوگی یا یہاں پہ ہمارا ایک ایونٹ ہے یا ہمیں جانا ہے, تو وہ بہت ہیپیلی دونوں ایک دوسرے کو جوائن کر رہے ہوتے ہیں کہ بعد میں جو ہے وہ شکلیں بنا کے تو میرا ٹائم تھا, مجھے چاہیے تھا, تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خرابی کی طرف جاتی ہیں. بالکل صحیح. اور ابھی ہم جیسے ایمن اور منیب کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ میں جو دیکھا وہ بہت اچھا لگا کہ منیب نے کہا کہ پتہ نہیں خواہ دنیا نے مجھے ولن بنا دیا ہے کہ جیسے میں نے ایمن کو کام سے روک دیا ہے, شی از این انڈیویجول, اٹس ہر اون چوائسز. لیکن سوال یہ ہے سامعہ کہ کتنی چوائس اپنی ہوتی ہے, یعنی آپ کو لگتا ہے کہ کئی دفعہ آپ بظاہر آپ کا اسپاؤز آپ کو سپورٹ کر رہا ہے لیکن اندر ہی اندر وہ چاہتا ہے کہ یار آپ اس کو پرائیورٹائز کریں اور شاید یہ والا پروجیکٹ نہ لیں, یہ کام نہ لیں, جس کی وجہ سے وقت زیادہ ساتھ میں اسپینڈ کر پائیں. ایسی ان سیڈ ایکسپیکٹیشن اور توقعات ہوتی ہیں کیونکہ دیکھیں میرا جو گروتھ تھی, جب میری شادی ہوئی تھی تو میرا کریئر کا اس وقت بہت پیک تھا, اور اس کے بعد ایک بہت بڑا ڈپ میری لائف میں آیا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ نیا چیپٹر تھا. پھر اس کے بعد میرے بچے ہوئے, تو اب جب میرا واپس سے میں اس پہ ورکنگ کر رہی ہوں, تو اب جب میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو میرے ہسبینڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس پہ بھی وہ کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تمہارا میرا کوئی رشتہ ہے, ہم ساتھ بھی رہتے ہیں, تو کچھ وہ ہو, تو یہ کبھی نہ کبھی تو چلتا ہے. لیکن زیادہ تر جو بہت اسٹیبل اور ساتھ گرو والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں, جو مجھے لگتا ہے کہ آپ ہر چیز کریں لیکن آپ کی ایک باؤنڈری وال ہو, جس کے اندر آپ کی فیملی, میں خود, یا ہمارے بچے, یا آنے والی جو ہماری اپ کمنگ جو لائف کے جو ڈیسیجنز ہیں اس کے اوپر ہم بہت ہی ایزی رہیں. میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری خواتین جو بہت نامور ہیں, جو بہت زبردست کام کر رہی ہیں, اپنے کریئر کے پیک پہ تھیں کسی بھی فیلڈ کے اندر, انہوں نے ایک بہت بڑا گیپ لیا. اگر ہم انٹرنیشنلی بات کریں تو بہت بڑی بڑی ایسی ایکٹریس تھیں جنہوں نے 10-10 سال کا گیپ لیا, 8 سال کا, 7 سال کا. مجھے لگتا ہے سامعہ یہ ایکسپیکٹڈ بھی ہے خواتین سے, جو ایک فیملی میں ان کا رول ہوتا ہے کہ بچے کی تربیت کرنی ہے, چھوٹا بچہ ہے, وہ خود ہی سے ہو رہا ہوتا ہے, وہ خود بخود ہوتا ہے. اچھا, ابھی تک ہم صرف اور صرف شہرت کی بات کر رہے ہیں, ٹائم کی بات کر رہے ہیں. رخسار یہاں پہ یہ بات بھی کرنا چاہیں گے, جیسے آپ نے خود کہا کہ فرگیٹ شہرت, یعنی اگر آپ زیادہ سوشل ہیں اس بات کو بھی رہنے دیتے ہیں, جو وہ پیک کمانے کا ٹائم ہے ایک مرد کے لیے, یعنی اگر کہا جائے کہ 30 سے لے کے 50 سال کی عمر تک اس نے اپنے فیملی کے لیے بھی کمانا ہے, اپنے کریئر میں بھی آگے بڑھنا ہے, اور سب سے زیادہ اگر مرد حضرات کا ورک بیلنس دیکھا جائے, ورک لائف بیلنس, وہ اس وقت خراب ہوا ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے بارے میں اب لوگوں کی کیا ویو ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہسبینڈ اسی طرح بس ایک پیسہ کمانے کی مشین بنے رہیں, وقت ساتھ میں نہیں بھی اگر گزار رہے ہیں, اخراجات پورے کر رہے ہیں اور تمام لگژریز ان کو دے رہے ہیں. کیا خواتین اس طرح کی لائف چاہتی ہیں آج کل؟ دیکھیں سدرا, پہلے تو جو وقت ساتھ سپینڈ کرنے کا جو ٹائم لمٹ ہوتا تھا نا, وہ تو کافی زیادہ ہوتا تھا, ٹھیک ہے, 8 بجے کی نیوز ساتھ دیکھتے تھے, اور اس کے بعد مطلب ایک چیٹ کا سیشن ہوتا تھا, ویکینڈز پہ ساتھ ہوتے تھے. اب وہ چیز تو دیٹ تھنگ ہیز بین چینجڈ آل ٹوگیدر, ٹھیک ہے. ابھی تو یہ ہے کہ کوالٹی کو کوانٹٹی کے اوپر وہ دیا جاتا ہے کہ ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے
آپ دن میں یا 2-3 دنوں میں بھی آپ اسپیئر کر کے نکال لیں اور مطلب اس کے اندر ہم بیٹھے ہیں, وی شوڈ سٹ اینڈ ٹاک اباؤٹ واٹس گوئنگ آن, اور یہ وہ ایون دین اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یار ٹھیک ہے وی آر ہیونگ اے ہیلدی ریلیشن شپ. صحیح. تو آپ سمجھ رہی ہیں کہ اب یہ لائف سٹائل ہی ایسا بدلا ہے, اس کے اندر ریالٹی یہ ہے کہ دو لوگ ساتھ ہونے کے باوجود بھی ساتھ نہیں. موبائل فونز ہوتے ہیں, 2 کمرے میں ساتھ بیٹھے بھی ہوتے ہیں. دیکھیں ورک پریشرز اتنے بڑھ گئے ہیں, ٹارگیٹ اورینٹڈ, کیریئر اورینٹڈ پہلے بھی تھے لوگ, لیکن اتنا ریس, اتنا کمپٹیشن نہیں تھا. صحیح صحیح, بالکل صحیح. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اب اگر اس ریس کا نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ حصہ ہیں, کارپوریٹ پریشرز ان پہ ہیں, فگیٹ میڈیا, فگیٹ سیلیبریٹیز, ہر کارپوریٹ انسان پہ اس وقت اگر اتنا سٹریس ہے تو پھر کمپینین شپ اور زندگی میں اس کی کیا ترجیحات ہیں؟ کالر سے بات کرتے ہیں. جی ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ایسے عمر بات کر رہا ہوں. جی عمر, کیا کہیں گے؟ ایکچولی آج ٹاپک آپ کا بڑا زبردست ہے, لیکن جو پیسہ, محبت اور عزت کی بات آپ نے کی ہے, جی آج کل پیسہ ہے تو محبت بھی مل جائے گی اور عزت بھی تھوڑی بہت مل ہی جاتی ہے, انفارچونیٹ ریالٹی. جی اور ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو محبت مل جائے تو پھر موجے نہیں تو پھر سوچیں. مجھے یہ بتائیے عمر کہ کارپوریٹ پریشرز جتنے لوگوں پہ ہیں, آپ زندگی کو ایک سائیکل کی طرح سے گزار رہے ہیں. پہلے گریجویشن ہوئی, نوکری تلاش کر لی, نوکری کے بعد گھر والوں کے کہنے پہ شادی کر لی, شادی کے بعد بچے بھی ہیں, لیکن ایک مرد جس طرح کے کارپوریٹ پریشر, پروفیشنل جیلسی, ریس کا شکار آج کل ہوا ہے, کیا اس کو وہ سپورٹ ملتی ہے اور کیا اس کی جو ترجیحات ہوتی ہیں وہ اس کی اپنی ترجیحات ہیں یا وہ فیملی کے لیے وہ ترجیحات بنائے ہوئے ہیں؟ وہ تو ڈیپینڈ اس پہ خود کرتا ہے نا, اس نے آگے لے کے کیسے چلنا ہے. اور جس نے فیمس کسی آدمی سے شادی کرنی ہے اگر لڑکی ہے تو وہ بھی اپنے کو تیار رکھے کہ میں نے یہ چیزیں فیس کرنی ہے. اور اگر کوئی لڑکی مطلب کہ اپنا کوئی لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے کسی. صحیح, بالکل صحیح. اچھا میں چیز کو کوٹ کروں کہ صرف یہ تھینک یو عمر, تھینک یو فار کالنگ. جی سامع, ایسا نہیں کہ صرف مشہور لوگ ہیں یا بہت ماڈرن ہیں اور آپ اس انسان سے محبت کر بیٹھے ہیں اور آپ نے شادی کرنی ہے اور اپنے آپ کو آپ نے اس کے بعد اس کی سب چیزوں کو فیس کرنا ہے. ایسے بہت ساری خواتین ہیں جو بہت ہی ایسے گھروں کے بھی لڑکوں کو پسند کرتی ہیں, جو کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی بہت مذہبی گھر سے تعلق رکھتا ہے تو ان سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ تم یہ دیکھ لو یہ لڑکی اس طرح کی فیملی سے نہیں ہے, تو جب ہم اس سے بعد میں چیزیں کرائیں گے تو اس کو پین تو نہیں ہوگا. یہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کی بیسکلی بات ہے, چاہے وہ ماڈ اسکاٹ ہو یا سیلیبریٹیز ہو, چاہے وہ پولیٹیشین ہو, چاہے وہ کسی بھی کریئر سے تعلق رکھتے ہیں, کسی بھی طبقے سے ہوں, آپ نے جسٹ کیسے کرنا ہے. تو اس وقت کی جو اس جنریشن کی جو بات ہے, پیرنٹس کو اپنے بچوں کی ہر طریقے سے کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ آپ کسی بھی گھر پہ ان کی شادی کریں, آپ ان کو فیکٹس بتائیں, چھپائیں نہیں. ہمارے یہاں تو بہت ساری باتیں بتائی نہیں جاتی ہیں, شادی کے بعد بنگو ہو جاتے ہیں اور پھر بچہ خیر پریشان ہوتا ہے کہ ہمارے امی ابو نے کون سے ہم سے ایگزام لے لیا کہ ہم نے شاید ان سے بہت زیادتی کی تھی. تیاری تو میں کسی اور سبجیکٹ کی کی تھی, یہ کون سا پیپر آ گیا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر اقبال صاحب, اکرم قریشی احمد آباد سے. جی اکرم صاحب, کیا حال چال ہے, کیا کہیں گے؟ شکر اللہ کی ذات کا. دیکھیں یہ تو آج آپ کا جو پروگرام ہے بڑا خوبصورت ہے, اس میں کئی گھنٹے چاہیے. بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت پروگرام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جی آپ نے فرمایا غربت کفر کے نزدیک ہے, غربت کفر کے نزدیک ہے. اب عزت اور محبت یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے, دولت یہاں ہی رہ جاتی ہے. صحیح. لیکن اللہ پاک کسی کو بھی اتنا محتاج نہ کرے اور دوسروں کے ساتھ میں ہاتھ پھیلائے, اس کا کردار بھی ختم ہو جاتا ہے. ریاست تو ہماری ذمہ دار دیں گے. عزت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے, محبت رہنے والی چیز ہے, یہ عبادت ہے. بالکل صحیح. لیکن انسان کبھی کبھار مجبور بھی تو ہو جاتا ہے. کئی دفعہ دیکھیں ہم بظاہر جب لوگوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو دیکھو اپنے بچوں کا خیال نہیں ہے, اپنے میاں کا خیال نہیں ہے, یا ہسبینڈ کو کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے وہ نکلا ہوا ہے, ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کو ضرورت ہے. کئی دفعہ یہ جو ضروریات زندگی ہیں, جو اخراجات ہیں, یہ بھی تو انسان کو مجبور کر دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ اکرم صاحب کال کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, واپس آئیں گے. کئی دفعہ آپ کی ترجیحات اور زندگی میں جن چیزوں کو آپ پرائیورٹائز کر رہے ہیں وہ مرضی سے نہیں کر رہے ہوتے, مجبوری سے کر رہے ہوتے ہیں. اس کا بھی تھوڑا سا لیوے لینے کی ضرورت ہے. اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک.
after the break. اچھا جی یہ بتائیے کہ آپ زندگی میں یہ پرائیورٹیز ڈیفائننگ فیکٹرز کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے اپنے چلتے ہوئے کریئرز کو سائڈ لائن کر دیا. اگر ماں باپ کی طبیعت خراب ہے, علیل ہیں, تو ایک پیر پہ وہ کھڑے رہے اور کسی چیز کو پرائیورٹی نہیں بنایا, بلکہ زیادہ تر امید یہ کی کہ جتنا وقت ہمارے پاس میسر ہے اس میں خدمت کر سکیں. عزت کی جب ہم بات کرتے ہیں, لیکن آن دی ادر ہینڈ یعنی اگر اسی سچویشن کو میں کسی ایسے فیملی کے پرسن پہ, کسی ایسے سربراہ پہ لے جاؤں جس کے پاس کوئی سیونگز نہیں ہے, جس کے لیے اپنے بچوں کے اخراجات بھی پورے کرنے ہیں, جس اسپتال میں لے کے جا رہا ہے ماں باپ کو وہاں کا بھی بل ادا کرنا ہے, تو کیا لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ان مجبوریوں کو؟ رخسار کیا کہیں گی؟ پیپل آر ویری کوئک ٹو جج. ہم بظاہر دیکھ کے کہتے ہیں, جیسے میڈیا پہ بھی ابھی ہم سامع اور میں آف لائن بھی یہ بات کر رہے تھے کہ کیسے کیسے لوگ اپنے دکھ چھپا کر اپنی مجبوری کے تحت کام کر رہے ہیں, لیکن بظاہر ان کو دیکھ کے فوراً کہہ دیا جاتا ہے بھئی یہ تو شہرت کے بہت شوقین ہے, لپسٹک پاؤڈر لگایا, صبح صبح گھر سے نکل جاتی ہیں. ایسے جملے لوگوں کی ہمت کو توڑتے ہیں. بالکل توڑتے ہیں. سدرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آئی ہیو سین گرلز جو کہ ہمارے آس پاس کام کر رہی ہوتی ہیں اور ان کی پرسنل لائف میں لیٹ سے فار ایگزامپل کسی کی ڈیورس ہو گئی ہے یا کسی کی خلا ہو گئی ہے, بٹ دا لائف گوز آن, ٹھیک ہے, اور اگر ان کا عدت پیریڈ ہے, اب اگر ان کا کوئی کفیل نہیں ہے, they'll have to work. بالکل ٹھیک ہے, اور پیپل آر ججنگ دیم کہ جی ویسے تو آپ بڑا یہ نماز پڑھتی ہیں, یہ کرتی ہیں, آپ کو عدت میں گھر بیٹھنا چاہیے تھا, تو بھائی آپ ان کو سپورٹ کر لیں. صحیح, بالکل صحیح. تو یہ لائف مطلب انگلیاں اٹھانے سے پہلے تو کسی نے سوچنا سمجھنا ہی نہیں ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ ایک آلریڈی اتنا جو ڈیوسٹیٹڈ انسان ہے اس کے اوپر ہوگا کیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا رخسار, یہی بات اگر سامعہ لے کے جاؤں, اکثر بہت سارے پروفیشنز میں انفارچونیٹلی اس طرح کی خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں جہاں پہ لوگوں کو ہراس کیا جا رہا ہوتا ہے, خاص طور پہ خواتین کو ہراس کیا جا رہا ہوتا ہے. تو جیسے ابھی میں لوگوں کی عام رائے بھی سن رہی تھی, اس میں بھی بڑا ایک اسٹرانگ لوگ ججمنٹ پاس کر لیتے ہیں کہ بھئی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا. یقیناً ہر عورت کے لیے, ہر خاتون کے لیے اپنی عزت امپورٹنٹ ہے, لیکن وہ کیا سرکمسٹانسز بنتی ہیں جب لوگ ایک طرح سے کمپرومائزنگ پوزیشن پہ آ جاتے ہیں؟ کیا ان کی پیسے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یا ان کی خام خیالی ہوتی ہے کہ یہ شخص اس نے جو مجھ سے وعدے کیے ہیں وہ پورے کرے گا؟ آپ کے خیال میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں لوگوں کی نا یہ کرائٹیریا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہم کسی طریقے سے کمپرومائز کریں تو ہماری پرسنل لائف کے کیا بیک گراؤنڈز ہیں. ہم اپنے بیک گراؤنڈز کے حساب سے ہی اتنا ہی کمپرومائز کرتے ہیں جتنا ہمارے اپنے آپ ہماری باؤنڈریز ہمیں اجازت دیتی ہیں. بعض اوقات لوگ بہت کوئک فیصلہ کرتے ہیں, انہیں پتا کہ ہماری بیک اتنی اسٹرانگ ہے کہ ہمیں فائنینشلی یا ہماری عزت یا ہماری کسی بھی لائف اسٹائل کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن بعض اوقات وہی فیملیز ہوتی ہیں لیکن وہ کرتی ہیں کیونکہ بھائی ہمارے کچھ 4 بھائی بہن ہیں, یا ہم اگر ان پہ امپیکٹ آئے گا, یا ہماری فیملی کی اتنی اچھی ریپوٹیشن ہے تو ہم اس کو برداشت کریں. یہ بہت ساری چیزیں ہمارے بیک گراؤنڈ سے ڈیپینڈ کرتی ہیں. اگر ہم اس بات کو پروفیشنلی لیں تو پروفیشنل کریئرز پہ بھی لڑکیاں کمپرومائز کرتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کمپرومائز, لیکن کمپرومائز کیا, آپ کی عزت یا آپ کا پیسہ یا آپ کی ایجوکیشن. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنا اچھا پڑھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کو اس حساب سے جاب ہی نہیں ملتی, یا آپ کو اس حساب سے آپ کو سیلری نہیں مل رہی ہوتی. یا اگر میں اس کو تھوڑا سا اور ٹویسٹ کروں سامعہ, ہم اگر کوئی باہر کا خطرہ ہے نا, یعنی اگر ورک پلیس کا انوائرمنٹ ٹاکسک ہے, کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے, آپ کو اس کی کسی غلط بات پہ ہاں ملانی ہے, تو ہم تو کہتے ہیں نہیں بھائی عزت پہ بنی ہے فوراً چھوڑ دو. لیکن کیا اس لڑکی کی عزت نہیں ہے جو بڑے ارمانوں کے ساتھ شادی کر کے گھر میں آئی ہے اور لوگوں کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے, پریکٹس کر رہی ہے, وہاں پہ یہ بات بھی تو اس کی عزت نفس کو مجروح کرنے والی ہے نا کہ اس پہ دھوس زبردستی سے اس کا کام چھڑوایا جائے, بلکہ کہا جائے کہ زمانہ بہت خراب ہے. یعنی اس لڑکی نے بھی تو 20-30 سال محنت کی ہے, باہر وہ نکلی ہے, وہ بھی اچھے برے کی تمیز رکھتی ہے, اس کو ایک طرح سے گیس لائٹ نہیں کیا جا رہا رخسار کہ اگر کہا جائے کہ نہیں تمہیں صحیح غلط کے فیصلے کا نہیں پتا اور اب تم وہ کرو گی اور اپنے گھر کی عزت کے لیے کرو گے. جی بالکل ایگزیکٹلی. یہ جو ہمارے اندر ڈکٹیٹرشپ والی تھاٹس ہوتی ہیں نا, اور جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, انفارچونیٹلی یہ لڑکیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اور یہ میں اپنی ڈیلی بیسس پہ اتنا فریکوینٹلی دیکھ رہی ہوں سدرا, سوری ٹو سے, کہ مطلب ہمارے پاس لوگ پرپوزلز کے لیے آتے ہیں اور انہوں نے پہلے اپنی ڈکٹیشن کی نا پوری فہرست تیار کی ہوتی ہے, چاہے میل ہوں چاہے فیمیلز ہوں. جی وہ آئیں گی, ہم پہلے بتا دیں جی یہ چیزیں تو ہمارے گھر میں نہیں چلتی. جی ہاں, مطلب سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے
اس میں سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس کو یہ بنا کر پریزنٹ کیا جاتا ہے جیسے ایک پروفیشنل خاتون کی گھر کے باہر عزت محفوظ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں جس طرح کا رویہ لوگ اپناتے ہیں کوسچنیبل کر دیا جاتا ہے نا، مطلب کہ اس لڑکی کے اوور آل ایٹیٹیوڈ کو، اس کی پرسنالٹی کو کوسچنیبل کر دیا نا آپ نے یہ پیرامیٹرز بتا دیے اور اس پہ آپ نے 2-4 لوگوں کو ایگری کرا لیا، اور اس کے بعد آپ نے بتایا کہ اگر آپ اف یو ڈونٹ میٹ دا پیرامیٹرز یو آر کوسچنیبل ٹو اس۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پیسے کا بہت شوق ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو میل اٹینشن کا بہت شوق ہے جس کے لیے آپ باہر نکلتی ہیں، مٹیریلسٹک ہیں۔ دس از دی انفارچونیٹ ریالٹی۔ سامع، لاسٹ منٹس آف دا شو تو مجھے بتاؤ کہ جو خاتون اس طرح کی گفتگو سن رہی ہے، ابیوز کا شکار ہو رہی ہے، جس کے گھر کے اندر اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، اس کو کیا مشورہ دو گی؟ میں تو سب سے پہلے مشورہ کروں گی، اور آج کل تو میرا شاید ایجنڈا ہی بن گیا ہے اور میں تو بہت جلدی اس پر ورکنگ بھی سٹارٹ کروں گی کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی خواتین، اپنی عورتیں، اپنے بچیوں کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ ہم معاشرہ بناتے ہیں، مرد معاشرہ نہیں بناتے۔ ہم ان کو تربیت دیتے ہیں کیونکہ 21 سال تک وہ ہمارے ہاتھ سے پلتے ہیں، ہم ان کے اندر جو بیج بوتے ہیں وہی ہم کاٹتے ہیں۔ ہم اپنے گھر پہ پیرامیٹرز بناتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کر رہے، ہم ہر چیز وہ پیدا کر رہے ہیں جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہو، کسی کو سانس لینے کی مہلت نہیں دے رہے۔ تو ہمیں ہر طبقے کی عورت ہو، چاہے وہ کسی بھی کلچرل ویلیو سے تعلق رکھتی ہو، چاہے اس کا تعلیمی معیار کچھ بھی ہو، ہمیں شعور دینے کی ضرورت ہے، انہیں تمیز سکھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان کی ذہنی حالت پہ کام کریں گے تو شاید ہم ایک اچھے بچے پیدا کر سکیں گے، ان کی اچھی تربیت دے سکیں گے، ایک اچھا گھر کا ماحول بنا سکیں گے اور ہمارا فیوچر بہت سیکیور ہوگا۔ ویری ویل سیڈ۔ آپ یہ فکر نہ کریں کہ آپ کے گھر کے باہر، اس 4 دیواری کے باہر خواتین کی عزت محفوظ ہے یا نہیں، یا ان پہ یہ تہمت لگا دی جائے کہ بھئی گھر سے باہر اگر بغیر کسی ضرورت کے نکل رہی ہے، گھر میں بیٹھے سب کچھ تو مل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو میل اٹینشن کی ضرورت ہے، وہ مٹیریلسٹک ہے، وہ لوگوں کی شدائی ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ اس سے بہتر ہے آپ پہلے اس کی ویلیوز اور اس کی ڈریمز کو سمجھیں گا۔ آخری کالر سے بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد شو کا اختتام ہوگا۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نسرین بول رہی ہوں کراچی سے۔ جی نسرین جی، کیا کہیں گی؟ ہاں، بس اللہ کا شکر، آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں اس میں اپنی رائے دیتی ہوں۔ جی بالکل۔ ہاؤس وائف ہوں، مگر میری سسٹر جاتی ہے کام پر، تو جہاں کی شاپ ہے، جہاں اس کا پارلر ہے، اس سے دور اس کو کام دیا جاتا ہے، مطلب 3 بچے بدل کے جاتی ہے بیچاری، کوئی سہولت نہیں۔ صحیح، کوئی یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو خرید کر والی برانچ میں رکھا جائے تاکہ ان کو آسانی رہے۔ صحیح۔ نازم آباد کی لڑکی گلشن میں، گلشن کی لڑکی نازم آباد میں، بالکل یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے اور جہاں چاہتے ہیں جاب لگا دیتے۔ آپ کو لگتا ہے کہ مجبوری ہے کیونکہ جاب کرنا اس لیے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ وہ خود انڈیپینڈنٹ ہے، اکیلی ہے، اور میں سپورٹ تھوڑا بہت کرتی ہوں اور بہنیں کرتی ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے نا کہ جس کی جاب جس علاقے میں ہو اسی جگہ ان کو جہاں گھر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ آئی تھنک کہ جس طرح بالکل سامیہ نے کہا کہ آسانیاں پیدا کیجیے، لوگوں کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھائیے۔ کئی دفعہ ہم لوگوں کو زیر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ اس کی پرائیورٹی ہے، اس نے تو کما کر لے کے ہی جانا ہے، تو ہماری صحیح غلط ہر بات کو مانے گا۔ بہت شکریہ جی نسرین جی کال کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ رخسار کا، سامیہ کا بہت بہت شکریہ۔ امپورٹنٹ ٹاپک تھا، اس کے لائٹ ہینڈڈ اینگلز بھی تھے، لیکن بڑے انٹینس موڈ پہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور یقیناً پرائیورٹی زندگی کے ہر فیز میں شفل ہوتی ہیں، گو ود دا فلو، لیکن یہ فیصلے اگر آپ خود اپنی بصارت سے، اپنی سمجھداری سے کریں، اپنے شعور سے کریں، تو آپ اس پہ زیادہ مطمئن رہیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔